بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ صلوات پڑھ دیجئے محمود۔ خداوند عالم کی بارگاہ میں دعا گو ہوں پروردگار عالم سادات اعظام جو اس دنیا سے رحلت کر گئے ہیں، اس مجلس اعزاء کا ثواب ان کے نامہ اعمال میں درج فرمائے، ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ ترین مقام عطا فرمائے، محمد و اہل بیت محمد علیہ السلام کی شفاعت نصیب فرمائے، محرومین کے اعزہ کو اقربا کو صبر جمیل عطا فرمائے، محرومین کی بخشش کے لیے بلند آواز سے صلوات پڑھ دیجئے محمد۔ چند گزارشات، چونکہ وقت بہت قلیل ہے اور پہلا موقع ہے آپ احباب کی زیارت کا، زیادہ دیر زحمت نہیں دوں گا، اپنے وقت کے مطابق چند گزارشات پیش کروں گا۔ سورہ مائدہ میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے، یا ایھا الرسول بلغ، اے رسول پہنچا دیجئے وہ پیغام، ما انزل الیک من ربک، جو آپ کے رب کی طرف سے آپ پر نازل کیا جا چکا ہے۔ مجھے نہیں معلوم آپ کا انداز سماعت کیا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے حبیب وہ پیغام پہنچا دیجئے جو آپ کی طرف، آپ کے رب کی طرف سے نازل کیا جا رہا ہے نہیں۔ دیکھیے میں نے 10 منٹ پڑھنا ہے، اگر آپ توجہ کریں گے تو میں پڑھوں گا۔ نازل کیا جا رہا ہے نہیں، نازل کیا جا چکا ہے۔ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اور حبیب اگر آپ نے یہ کام نہ کیا، تھوڑا تھوڑا میرے ساتھ بولیے، اگر آپ نے یہ کام نہ کیا، فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، تو گویا کہ آپ نے رسالت کا کوئی کام ہی نہیں کیا۔ نبی نے 23 سال تبلیغ کی، 6666 آیت قرآن کی، 114 سورہ قرآن کے، قرآن میں افضل ترین عبادت نماز کا پیغام اللہ نے اپنے حبیب پر اتارا۔ اے حبیب ان سے کہیے نماز پڑھے، پوری توجہ، نماز افضل ترین عبادت نماز کا حکم دیتے ہوئے اللہ نے حبیب سے یہ نہیں کہا حبیب اگر نماز کا پیغام نہ پہنچایا تو تو نے رسالت کا کوئی کام نہیں کیا۔ کچھ کہہ رہا ہوں، خدا کے لیے توجہ چاہیے۔ قرآن میں عبادت سب سے افضل نماز کا پیغام دیتے ہوئے اللہ نے نہیں کہا حبیب نماز نہ پہنچائی تو تو رسول نہیں ہے، نماز کے بعد روزہ نہ پہنچایا تو تو رسول نہیں ہے، روزے کے بعد حج نہ پہنچایا تو تو رسول نہیں ہے۔ پتہ چلا یہ جو پیغام کہہ رہا ہے اللہ پہنچا دے، اگر نہ پہنچایا تو تو رسول نہیں ہے۔ پتہ چلا یہ پیغام نماز سے بھی افضل ہے، روزے سے بھی افضل ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں ذرا محترم، یہ پیغام نماز سے بھی افضل ہے، روزے سے بھی افضل ہے، حج سے بھی افضل ہے۔ پیغام آ گیا، حبیب اپنا آخری اور پہلا حج کر کے، آخری اور پہلا حج کر کے حبیب واپس آ رہے ہیں، پیغام نازل ہو گیا۔ سلمان سے کہا سلمان جانے والوں کو واپس بلاؤ، میں دیکھتا ہوں سمندری والوں کو اور نہیں بولتا، جانے والوں کو واپس بلاؤ، آنے والوں کا انتظار کرو۔ سب کو بلا لیا۔ ابو ذر آئے ہائے ہائے جملہ کہنے لگا، خدا کی قسم پوری مجلس بھول جائیے گا، یہ جملہ نہ بھولیے گا۔ ابو ذر کو قریب بلایا، ابو ذر بلند جگہ پہ جا کے کھڑا ہو جا اور آنے والوں کو بلاؤ، آنے والوں کا انتظار کرو، جانے والوں کو واپس بلاؤ۔ ابو ذر پوری توجہ چاہوں گا، ابو ذر ٹیلے پہ کھڑے ہو گئے اور بلند جگہ پہ جا کے ابو ذر نے جملہ کہا، حیا علی خیر العمل، حیا علی خیر العمل، آؤ بہترین عمل کی طرف۔
توجہ فرما رہے ہیں ذہن محترم؟ 1.25 لاکھ کا مجمع رسول کے سامنے. تاریخ کہتی نہ اس سے پہلے نہ اس کے بعد رسول کو اس سے بڑا اور اتنا مجمع ملا ہی نہیں. 1.25 لاکھ انسانوں کا مجمع نہیں، 1.25 لاکھ صحابیوں کا مجمع، 1.25 لاکھ نمازیوں کا مجمع، 1.25 لاکھ حاجیوں کا مجمع، سب جمع ہو گئے. رسول نے پلانوں کا منبر بنایا. کاش میرے پاس وقت ہوتا میں آپ کو غدیر سناتا. انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا تو میں آپ کو غدیر سناؤں گا. اور آپ نے لاکھوں علماء اور خطباء سے غدیر سنی ہوگی، لیکن جو ذیشان نقوی سنائے گا وہ نہیں سنی ہوگی. تو جو چاہوں گا ذہن محترم، یہ گفٹ دے رہا ہوں جملہ، اور مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے یہ جملہ کافی ہوگا. رسول نے پلانوں کا منبر بنایا، پلانوں کے منبر پہ تشریف لے گئے، اور 1.25 لاکھ کے حاجیوں کے مجمع کو، صحابیوں کے مجمع کو، نمازیوں کے مجمع کو خطاب کر کے پیغمبر نے فرمایا ان اللہ مولایا، اللہ میرا مولا ہے. توجہ ذہن محترم، ان اللہ مولایا، اللہ میرا مولا ہے، وَأَنَا مَوْلَى الْمُؤْمِنِينَ، میں تم سب مومنین کا مولا ہوں. یہ جملہ ارشاد فرما کر نبی نے علی کا ہاتھ پکڑا، بلند کیا. طاہر القادری لکھتے ہیں اتنا بلند کیا بغلوں کی سفیدی نمودار ہو گئی. بلند کر کے کہا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا. جیسے ہی علی کی ولایت کا اعلان کیا، جبرائیل آیت لے کر نازل ہو گیا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اے رسول، آج دین مکمل ہو گیا، نعمتیں تمام ہو گئی، اللہ دین اسلام سے راضی ہو گیا. تو نماز پر دین مکمل نہیں ہوا، روزے پر دین مکمل نہیں ہوا. جیسے ہی رسول نے علی کی ولایت پہنچائی، دین مکمل ہو گیا. جیسے ہی رسول نے علی کی ولایت پہنچائی، دین مکمل ہو گیا، نعمتیں تمام ہو گئی، اللہ دین اسلام سے راضی ہو گیا. اب جملہ کہہ دوں، اب پتہ چلا رضی اللہ کسے کہتے ہیں. علامہ اظہر حسن زیادی صاحب فرمایا کرتے تھے جس بات میں زور ہو اس بات پہ زور لگانے کی ضرورت نہیں ہوتی. رضی اللہ کسے کہتے ہیں؟ جس سے اللہ راضی ہو جائے. اللہ نے کہا آج میں اسلام سے راضی ہو گیا. اسلام کیا بنا؟ رضی اللہ. پتہ چلا جب تک اللہ علی کی ولایت سے راضی نہ ہو، اسلام سے راضی نہیں ہوتا. مسلمان سے کیسے راضی ہو جائے گا؟ آخری جملہ کہہ کے آپ کی زحمات کو تمام کرو. ولایت علی کا اعلان ہو گیا. علامہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے ایک کتاب لکھی ہے، گوگل پہ جا کے سرچ کیجئے گا. ینگ جنریشن زیادہ ہے، انٹرنیٹ کا دور ہے، آج کل ہوا میں تیر پھینکنے کا وقت گزر چکا ہے. ہر بندے کے ہاتھ میں دنیا ہے، ہاتھ میں موبائل ہے. میں یہاں سے لفظ کہوں گا، آپ گوگل پہ سرچ کریں گے، وہ سامنے آ جائے گا. طاہر القادری نے ایک کتاب لکھی، السیف الجلی علی منکر ولایت علی. اس میں انہوں نے ایک حدیث لکھی. وہ کہتے ہیں کہ جب مولا علی کی ولایت کا پیغمبر نے اعلان کر دیا تو رسول اللہ نے مولا علی کو قریب بلایا. یا علی، آخری مجمع تک توجہ، یا علی میرے قریب آؤ. علی قریب آئے. نبی نے اپنا ایک صحاب نامی گلابی رنگ کا امامہ علی کے سر پہ باندھا. صحاب نامی گلابی رنگ کا امامہ علی کے سر پہ باندھا. باندھنے کے بعد علامہ طاہر القادری صاحب لکھتے ہیں رسول نے علی کو دیکھا. دیکھنے کے بعد کہا یا علی سامنے دیکھو. میں دیکھتا ہوں جس کے دل میں علی بستا ہے وہ کیسے خاموش رہتا ہے. امامہ باندھا. امامہ باندھنے کے بعد کہا یا علی سامنے دیکھو. علی نے سامنے دیکھا. یا علی دائیں دیکھو. ریحان صاحب توجہ.
دائیں دیکھو، علی نے دائیں دیکھا، یا علی بائیں دیکھو، علی نے بائیں دیکھا، یا علی پیچھے دیکھو، علی نے پیچھے دیکھا۔ علامہ ڈاکٹر طاہر القادری اپنی کتاب السیف الجلی علی منکر ولایت علی میں یہ حدیث لکھتے ہیں، رسول نے علی کے سر پہ امامہ باندھ کر اور علی کو چاروں طرف سے دیکھ کر کہا، یا علی، بدر و حنین میں جو فرشتے ہماری مدد کے لیے آئے تھے نا، وہ تمہاری اسی شبیہ میں آئے تھے۔ دونوں ہاتھ اٹھا کے کل ایمان، نعرہ حیدری۔ بدر و حنین میں جو فرشتے ہماری مدد کے لیے آئے تھے، وہ تمہاری اسی شبیہ میں آئے تھے۔ بس عزیزان گرامی قدر، میں نے آپ کی زحمات کو تمام کیا۔ اگر نبی کی نبوت محفوظ ہے تو وہ ولایت کے اعلان پر ہے۔ اگر امیر المومنین کی ولایت کا اعلان نبی نہ کرتے تو نبی کی 23 سالہ نبوت کی زندگی بیکار تھی۔ اسی ولایت کی دشمنی تھی کہ علی کی بیٹیوں کو درباروں میں لایا گیا۔ اجرکم علی اللہ۔ فضائل میں ادھر ادھر دیکھیں، گزارا ہو جاتا ہے، مصائب میں ادھر ادھر نہ دیکھیے گا۔ اللہ جانے کس کے پہلو میں سید سجاد بیٹھے ہو۔ 35 سال سید سجاد خون کے آنسو روئے۔ سن لیا آپ نے؟ میں نے 2 جملے کہنے ہیں صاحب۔ کیا کہا میں نے؟ عزاداروں کا مجموعہ ہے۔ 35 سال سید سجاد پانی نہیں روئے، خون روئے۔ 61 ہجری میں امام حسین علیہ السلام شہید ہوئے۔ 95 ہجری میں امام سجاد علیہ السلام کی شہادت ہے۔ 35 سال مسلسل خون روئے، پانی پہ نظر پڑی رونا شروع ہو گئے، کھانے پہ نظر پڑی رونا شروع ہو گئے، قصاب کو گوشت کرتے ہوئے دیکھا گریا شروع کر دیا، بہتی ہوئی نہر دیکھی گریا شروع کر دیا۔ 35 سال خون روئے۔ 95 ہجری میں جو رونے کے لیے بیٹھے ہو ان کے لیے یہی جملہ کافی ہوگا۔ 35 ہجری میں جب امام سجاد علیہ السلام کی شہادت کا وقت آیا نا، امام زہر کی وجہ سے بستر پر تڑپ رہے تھے۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے بابا کو ایک نرم بستر پر لٹا دیا، امام سجاد نے اپنے آپ کو زمین پر گرا دیا۔ کہا بابا میں نے آپ کو نرم بستر پہ لٹایا، آپ نے اپنے آپ کو خیمے کی زمین پہ کیوں لٹا دیا؟ کہا مجھے اپنے بابا حسین سے شرم آتی ہے۔ میں نے کہہ دیا، آپ نے سن لیا، مجھے میرے بابا حسین سے شرم آتی ہے۔ میرے بابا کا لاشا 3 دن تک بے گور و کفن کربلا کی تپتی ریت پر پڑا رہا، میں نرم بستر پہ کیسے لیٹ جاؤں؟ 35 سال خون رونے کے بعد جب 95 ہجری میں سید سجاد کی شہادت کا وقت قریب آیا، امام نے اپنا رخ کربلا کی طرف موڑا، قبر حسین کی طرف رخ کر کے ہاتھ جوڑ کے کہا بابا سجاد کو معاف کر دیجئے گا، جو آپ پر رونے کا حق تھا نا وہ سجاد ادا نہیں کر سکا، وہ سجاد ادا نہیں کر سکا۔ اجرکم علی اللہ۔ شام کے دربار میں جب یہ قافلہ پہنچا ہے نا رونے والوں، یزید کی ایک بیوی تھی جس کا نام تاریخ میں لکھا ہندا۔ ایک ہندا تو وہ ملعونہ تھی نا، یزید کی بیوی تھی جو آل محمد کی چاہنے والی تھی۔ دربار میں قافلہ پہنچا، یہ ہندا وہ تھی کہ جو کسی دور میں آقا زادی زینب سلام اللہ علیہ سے قرآن پڑھا کرتی تھی۔ دربار میں قافلہ پہنچا، یزید کی بیوی ہندا کو اطلاع ملی کہ دربار میں کچھ قیدی آئے ہیں، دربار میں کچھ قیدی آئے ہیں۔ اس نے حرامزادے یزید کو اپنے حجرے میں بلایا اور بلا کے کہتی یزید میں نے سنا دربار میں کچھ قیدی آئے ہیں۔ یہ بغیرت کہتا ہے تو نے صحیح سنا ہے۔ رونے والوں سنیں گے جملہ، یہ یزید کی بیوی ہندا کہتی یزید میں نے قیدی دیکھ لی ہے، شرما کے نہ روئیے، اپنی آوازوں کو آزاد چھوڑ دیجئے، میں نے قیدی دیکھ لی ہے۔ سنیں گے مر جانے کا مقام ہے یہ جملہ سننے کے بعد۔ یہ حرام زادہ کہتا ہے ہندا دربار میں نہ آ، دربار کا ماحول ٹھیک نہیں، دربار میں نہ آ، دربار کا ماحول ٹھیک نہیں ہے۔
میں کہوں گا بغیرت تیری بیوی کے لیے دربار کا ماحول ٹھیک نہیں، علی کی پردہ دار بیٹی کے لیے؟ یہ کہتی نہیں، میں نے قیدی دیکھی ہے۔ سنیں گے اس ہندا کے لیے اس جگہ پہ کرسی لگائی گئی جہاں پہ علی کی علی بیٹی زمین پہ بیٹھی تھی۔ کسی کا دل دکھے مجھے معاف کیجئے گا۔ آیت اللہ اشتہاردی لکھتے ہیں کہ یہ اپنے حجرے سے نکلی، آہستہ آہستہ چلتی ہوئی اپنی کرسی پہ آ کے بیٹھی اور اس نے نگاہ ڈالی بی بی پر۔ بی بی پر نگاہ ڈال کر کہتی ہے من ای بلدن انتنا، کہتن بتا کس ملک کی رہنے والی ہے۔ میں دو جملے کہوں گا، بڑے آرام سے کہوں گا، بتا کس ملک کی رہنے والی ہے۔ بی بی نے آہستہ سے ہندا کی طرف دیکھا اور آہستہ سے رو کر کہا من مدینۃ الرسول۔ سن لیا آپ نے جملہ، من مدینۃ الرسول، میں رسول کے مدینہ کی رہنے والی ہوں۔ رسول کے مدینہ کا نام آیا، مومنہ تھی، تڑپ گئی، کہتی اچھا تو رسول کے مدینہ کی رہنے والی ہے، یہ بتا محلہ کون سا ہے؟ بی بی نے آہستہ سے کہا محلہ بنی ہاشم۔ اس کی تڑپ میں اضافہ ہوا، کہتی محلہ بنی ہاشم۔ عزاداروں ممبر پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہوں موت آ جائے یہ جملہ نہ کہہ پاؤں۔ یہ کہتی یہ بتا قبر نبی سے تیرے گھر کا فاصلہ کتنا ہے؟ قبر نبی سے تیرے گھر کا فاصلہ کتنا ہے؟ دعا کر رہا ہوں موت آ جائے جملہ نہ کہہ پاؤں۔ یہ بتا قبر نبی سے تیرے گھر کا فاصلہ کتنا ہے؟ بی بی رو کے کہتی ہندا کچھ زیادہ دور نہیں، شام کو جب سورج ڈھلتا ہے سایہ میرے صحن میں آتا ہے۔ اجرکم علی الزہرا، کچھ زیادہ نہیں۔ کہتی اچھا، کہتن میرے چند سوالوں کا جواب دے۔ پہلا سوال، اتعرفین علی ابن ابی طالب، کیا تو علی کو جانتی ہے؟ بی بی نے ہندا کی طرف دیکھ کر کہا ہندا جیسے میں جانتی ہوں ویسے کوئی نہیں جانتا۔ کہتی اچھا میرے دوسرے سوال کا جواب دے، اتعرفین حسن ابن علی، کیا علی کے بڑے بیٹے حسن کو جانتی ہے؟ کہا جیسے میں جانتی ہوں ویسے کوئی نہیں جانتا۔ کہتی میرے تیسرے سوال کا جواب دے، اتعرفین حسین ابن علی، کیا علی کے چھوٹے بیٹے میرے مرشد حسین کو جانتی ہے؟ بی بی رو کر کہتی جیسے میں جانتی ہوں ویسے کوئی نہیں جانتا۔ عزاداروں سن سکو تو سنیے گا جملہ، یہ کہتی میرے آخری سوال کا جواب دے۔ اب جو گھروں سے رونے کے لیے آئے ہو اور سیدزادوں کی اصال ثواب کی مجلس میں بیٹھے ہو، جملہ سنیے، یہ کہتی میرے آخری سوال کا جواب دے، اتعرفین زینب بنت علی، کیا علی کی بڑی بیٹی زینب کو جانتی ہے؟ ہندا کہتی ہے، بی بی نے رو کر کہا اے ہندا اگر علی کی بڑی بیٹی اس دربار میں آ جائے تو کیا پہچان لے گی؟ ہندا نے منہ پہ ماتم کیا، رو کے کہا اے بی بی کجا علی کی بیٹی، کجا شرابی کا دربار؟ بی بی نے رو کر کہا ہندا مجھے پہچان، میں زینب ہوں۔ اجرکم علی الزہرا، مولا آپ کی بہنوں بیٹیوں کی چادروں کی حفاظت کرے۔ ہندا مجھے پہچان، میں زینب ہوں۔ ہندا میں وہی زینب ہوں جس سے تو قرآن پڑھا کرتی تھی۔ اجرکم علی اللہ، یہ جملہ سنا، اپنے آپ کو کرسی سے نیچے گرا دیا، اپنے آپ کو کرسی سے نیچے گرا دیا، سر سے چادر کو اتار کے زمین پہ پھینک دیا، بالوں کو پریشان کر دیا۔ رو کے کہتی بی بی کیا تو واقعاً زینب ہے؟ گریے میں تکلف نہ کیجئے، کیا تو واقعاً زینب ہے؟ اگر تو واقعاً زینب ہے، مر جاؤں جملہ نہ ادا کر سکوں، اگر تو واقعاً زینب ہے تو بتا جس میں ناز کیا کرتی تھی وہ عباس کہاں گیا؟ جس میں ناز کیا کرتی تھی، آخری جملہ، وہ عباس کہاں گیا؟ بی بی نے رو کر کہا ہندا وہ جو سامنے گھوڑے کی گردن میں سر لٹک رہا ہے، میں نے کہہ دیا آپ نے سن لیا، اس سے سخت مصائب کا جملہ نہیں ہو سکتا۔ ہندا وہ جو سامنے گھوڑے کی گردن میں سر لٹک رہا ہے نا،
وہ تیرے مرشد عباس کا سر ہے۔ ہندا رو کے کہتی بی بی جہاں اتنے سوالوں کے جواب دیے، میرے آخری سوال کا جواب دے، باقی شہداء کے سر نیزوں پر ہیں، میرے مرشد عباس کا سر گھوڑے کی گردن میں کیوں ہے؟ مر جاؤں اللہ کرے موت آ جائے جملہ نہ کہہ پاؤں، باقی سر نیزوں پر ہیں، مرشد عباس کا سر گھوڑے کی گردن میں کیوں ہے؟ بی بی رو کے کہتی ہندا اسے بھی بڑی مرتبہ نیزے پہ چڑھایا گیا، لیکن جب اس کی نظر میرے کھلے سر پہ پڑتی ہے اپنے آپ کو نیچے گرا دیتا ہے اور رو رو کر بس یہی کہتا ہے اے بی بی کاش تیرے بھیا نے اجازت دی ہوتی۔ اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا